السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب خیریت سے ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ استاد جی، آپ کی آواز آ رہی ہے؟ اچھا جی، آپ کی آواز ذرا ہلکی ہے، میں ذرا ہیڈ فون لگاتا ہوں، ایک منٹ مجھے دیجیے۔ جی ابھی آواز کلیئر آ رہی ہے میری؟ جی استاد جی، آپ کی آواز کلیئر آ رہی ہے۔ اچھا جی، کہاں سے پڑھنا ہے بتائیں ذرا۔ ایک سیکنڈ میں کھول رہی ہوں۔ آیت نمبر 31 سے، یعنی یہ پارہ، یہ سورہ ختم ہو گئی اور سورۃ الاحزاب پڑھنی ہے ابھی، ایسا ہی ہے؟ جی استاد جی استاد جی۔ چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاحزاب یہ مدنی صورت ہے، اور آپ سب کے علم میں ہے مدنی صورت یا مدنی آیت ان آیات کو کہتے ہیں جو ہجرت کے بعد اتری ہیں، نازل ہوئیں۔ ہجرت سے پہلے جو صورتیں یا آیات نازل ہوئیں ان کو مکی کہتے ہیں، اور ہجرت کے بعد بے شک مکہ شریف میں ہی کیوں نہ ہو ان کا نزول، ان کو مدنی کہتے ہیں۔ تو سورہ احزاب حزب کی جمع ہے، حزب کہتے ہیں پارٹیاں۔ یہاں اسلام کے خلاف لڑنے کے لیے پارٹیاں اکٹھی ہوئی تھی، تو اس واقعے کا ذکر ہے، اس کی مناسبت سے سورت کا نام سورۃ الاحزاب رکھ دیا گیا۔ یہاں پہ 73 آیات ہیں اور 9 رکوع ہیں۔ 9 رکوع ہونے کا مطلب ہے کہ قدیم زمانے میں علماء کرام، صلحاء، حفاظ کرام نماز میں جتنا حصہ پڑھ کے رکوع میں چلے جاتے تھے اس حصے کو رکوع کا نام دیا گیا۔ تو گویا 9 حصے کیے گئے، اس صورت کو 9 حصے کیے گئے، ایک ایک حصہ کے بعد رکوع میں چلے جاتے تھے، یوں ان کا نام پڑ گیا رکوع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ دیکھیے اللہ کا حکم اپنے نبی سے، یا کیا حکم فرما رہے ہیں؟ تو اگر نبی کو یہ حکم ہے تو ہم کیا چیز ہیں؟ ہمارے اوپر اللہ کے حکم بطریقہ اولا لاگو ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ اے نبی، اے پیغمبر، اتق اللہ، اللہ سے بچو، یعنی اللہ کے غضب سے بچو۔ اتقا کہتے ہیں بچنے کو، اتقا یتقی اتقاء، بچنا، وہیں سے بنا ہے متقی، پرہیزگار۔ ہم ترجمہ کرتے ہیں فارسی میں پرہیزگار، یعنی گناہوں سے، نافرمانیوں سے بچنے والا، پرہیزگار۔ تو اللہ سے بچو کا مطلب ہے اللہ کی غضب سے بچنا۔ ایک تقوی کی شرعی تعریف یہ ہے کہ اللہ اور رسول کے جو احکامات کرنے سے متعلق ہے ان پہ عمل کر کے، اور جو احکامات اجتناب کرنے سے متعلق ہے ان چیزوں سے بچ کر، اللہ کے غیظ و غضب سے بچنا، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ علماء نے اتق اللہ کا ترجمہ اردو میں اللہ سے خوف کرو، اللہ سے ڈرو، یہ ترجمہ کیا۔
نہیں، یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے. اللہ سے ڈرو کہنے کے لیے اللہ کے پاس خاف اللہ نہیں کہہ سکتے تھے. خاف اللہ، اللہ کا خوف کرو. اتقا کیوں کہا؟ اس مفہوم کو ادا کرنے کے لیے کہا کہ اللہ کے احکامات پر عمل کر کے، جو کام کرنے والے ہیں ان پہ عمل پیرا ہو کے، جن چیزوں سے بچنا ہوتا ہے ان سے بچ کے اللہ کے غیظ و غضب سے بچنا، اس کو اتقا کہتے ہیں یا تقویٰ کہتے ہیں. تو اللہ پاک اپنے نبی کو فرما رہے ہیں کہ آپ اللہ سے تقویٰ اختیار کریں. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، کافروں اور منافقوں کی پیروی مت کریں. اللہ نے اپنے نبی کو سختی سے منع کر دیا کہ کافروں کی اور منافق ٹائپ کی جو دوغلی پالیسیاں اختیار کرتے ہیں، چرب زبان ہوتے ہیں، چالاکیاں کرتے رہتے ہیں، ہاں، دونوں طرف سے مفادات اصول کرنے والے منافق، ان کی پیروی نہ کریں. اور پیغمبر کے ذریعے سے ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ ہم کافروں کی پیروی نہ کریں، منافقوں کی پیروی نہ کریں. ہمارے لیے قرآن موجود ہے، اللہ کی ہدایات کا سرچشمہ، اللہ کے رسول کے احادیث مبارکہ موجود ہیں، ہم ان کی پیروی کریں. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ پاک علم والے ہیں اور حکمت والے ہیں. جو احکام اللہ نے دیے ہیں ان کے پیچھے کوئی حکمت ہے، اور اللہ تعالیٰ آگے پیچھے جان کر وہ احکامات دیے ہیں. تو اللہ علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے. یہ آیت کیوں نازل کی گئی؟ اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے، پس منظر، کہ کچھ کافروں نے حضور کو تجویزیں پیش کی تھیں. یا رسول اللہ، ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں، اللہ کے رسول، کچھ ہماری باتیں آپ مان لیں، کچھ ہم آپ کی باتیں مان لیتے ہیں. یہ تجویزیں دی. منافقوں نے کیا کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ تو بڑی اچھی تجویز ہے کہ باہمی سمجھوتا کر کے چلتے ہیں، کیا جھگڑا کرنا آخر، کچھ لو کچھ دو کے اصول پر ہم عمل کرتے ہیں. تو منافقوں نے تائید. اللہ نے کہا خبردار اے نبی، کافروں کے اور منافقوں کے آپ نے پیروی کرنی نہیں، ان کی بات سننی نہیں، بس آپ اللہ سے ڈریں، اللہ کا تقوی اختیار کریں، اللہ کی ہدایت پر عمل کریں، کافی ہے نا. تو وہ جو پس منظر ہے کافروں کا مشورہ، منافقوں کی تائید، اس کے پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی. ایسے پس منظر کو شان نزول کہتے ہیں. آگے چلیے. جب کافروں کی، منافقوں کی پیروی ہم نہیں کریں گے تو کیا کس چیز کی پیروی کریں گے؟ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، آپ پیروی کیجیے اس چیز کی جو آپ کی طرف بذریعہ وحی بھیجی جاتی ہے اپنے پروردگار کی طرف سے. آپ کے اپنے رب کی طرف سے جو احکامات آپ کو بذریعہ وحی بھیجے جاتے ہیں، آپ ان کی پیروی کریں، کفار کی باتوں میں نہ آئے. اب مسلمان ہم لوگ ہر زمانے میں، اور اس زمانے میں خاص کر کے، ہم کافروں کی باتوں میں آ گئے ہیں، منافقوں کی باتوں میں آ گئے، تو ہم ذلیل خوار ہو گئے ہیں. اللہ کا احکامات کے پیچھے ڈال دیا، پارلیمنٹ میں قرآن کو نافذ نہیں ہونے دیتے. ٹھیک ہے. ابھی حال ہی میں آپ نے سنا ہوگا کہ اسلامی شریعہ کونسل نے سود کو حرام قرار دیا، اور سود کے مقابل میں بلا سود بینکاری کو رائج کرنے کے لیے کہا، اور اسٹیٹ بینک سمیت حبیب بینک، ایم سی بی بینک اور ان تمام بینکوں نے جا کر سپریم کورٹ میں کیس کر دیا، جی یہ اسلامی نظریہ کونسل کا فیصلہ واپس لیا جائے. تو اس ملک میں وقت پر بارش کیسے ہوگی؟ اس ملک پر گندم کا دانہ بڑا بڑا کیسے ہوگا؟ ابھی لوگ قربانی کرنے والے ہیں، گائے بیل میں ایک ایسی بیماری آ گئی کہ 3-4 دن کے اندر وہ گائے بیل مر جاتے ہیں. اب اس کا گوشت کھانے سے پتہ نہیں انسانوں میں کہیں یہ مرض جو ہے منتقل نہ ہو جائے. تو آپ اللہ کے عذاب اور پکڑ سے بچ سکتے ہیں کہیں؟ کیوں سود کو آپ حلال کر رہے ہیں؟ 95% لوگ نماز نہیں پڑھتے، رحمتیں کہاں سے آئیں گی؟ ایک فرض نماز. چلیے، تو اللہ کہتے ہیں ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، تم لوگ جو کچھ عمل کر رہے ہو، کام کر رہے ہو، اللہ اس سے باخبر ہے. ٹھیک ہے نا، باخبر ہے. اور پیغمبر سے فرمایا وتوکل علی اللہ، کافروں کی پیروی جب نہیں کریں گے
منافقوں کی پیروی نہیں کریں گے، اللہ کی وحی کی پیروی کریں گے تو دشواریاں آئیں گی۔ اللہ کہتے توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کیجیے، اللہ پر توکل کیجیے۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ پاک کارساز ہونے کے لحاظ سے کافی ہے۔ یہ کفا باللہ یہ خاص تعبیر ہے، اصل میں ہے اللہ فاعل وکفى اللہ، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے تعبیر یہ ہے کہ کفا کا فاعل اس طرح ڈائریکٹ نہیں آتا، اس کے اوپر حرف با داخل ہو جاتا ہے، کفا باللہ۔ تو ترجمہ وہی ہے کہ اللہ کافی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد تمیز آتی ہے، اللہ کس لحاظ سے کافی ہے؟ وکیلن، کام بنانے کے لحاظ سے، آپ کا کام کر دینے کے لحاظ سے۔ وکیل کہتے ہیں ایجنٹ کو، وکیل کہتے ہیں کام کرنے والے۔ مثلا ہم ایڈوکیٹ کو وکیل بناتے ہیں اپنے کیسز چلانے کے لیے، تو کام کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے کام کرنے والے کی حیثیت سے ہمارے لیے کافی ہے۔ آگے ایک اور بات اللہ پاک فرما رہے ہیں جس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے لیے اس کے سینے کے اندر دو دل نہیں رکھے۔ ہر آدمی کے ایک دل ہے، دو دل نہیں رکھے۔ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، اور نہیں تمہاری بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری مائیں بنائیں، یعنی تمہاری بیویوں کو اللہ نے مائیں نہیں بنایا۔ کیا مطلب؟ ظاہر یظاہر مظاہرتاً و ظہاراً، زہار کرنا، یعنی کوئی شخص اگر اپنی بیوی سے کہے کہ تم میری ماں کی طرح ہو، یعنی میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو، یعنی اس سے مراد یہ نہیں کہ مثلا حسن و جمال میں، عادات و اطوار میں تم میری ماں کی طرح ہو، اس طرح کہنے سے کوئی مسئلہ نہیں بنتا۔ اگر بئی معنی وہ یہ کہیں کہ جس طرح میری ماں میرے لیے حرام ہے تم بھی میرے لیے حرام ہو، اس طرح اگر کہے تم میری ماں کی طرح ہو تو یہ بیوی طلاق ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے کفارہ ادا کرنا پڑے گا، اور وہ بھی 2 مہینے مسلسل روزہ، 2 مہینے مسلسل روزہ۔ لیکن کفارہ ادا کریں تو یہ ماں تو نہیں بنیں گی، بلکہ اس غلط لفظ کی وجہ سے اللہ پاک نے کفارہ رکھا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں اگر روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اگر غلام لونڈی کا دور ہے ایک غلام آزاد کریں، ابھی دور نہیں ہے، ابھی معاشرے میں غلام لونڈی نہیں ملتا، لہذا 2 مسلسل روزے رکھیں 2 مہینے۔ ایک دن اگر گیپ دیا پھر دوبارہ نئے سے شروع کرنا پڑے گا، ایک دن بھی گیپ نہیں ہو سکتا۔ اگر عمر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا بندہ، تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ یہ ایک لفظ کا یہ بدلہ ہے، یہ اس کا جرمانہ ہے۔ تو ظاہر یظاہر مظاہرتاً و ظہاراً، زہار کرنا یعنی ماں کو پیٹھ کے برابر، بیوی کو ماں کی پیٹھ کے برابر قرار دینا۔ اس طرح کرنے سے مائیں تو نہیں بنتی، لیکن جملہ چونکہ غلط ہے اللہ نے اس کے لیے کفارہ کا انتظام کیا ہے۔ خاص کر وہ لوگ لا اولاد ہوتے ہیں، بے اولاد، وہ بچوں کو پالتے ہیں کسی عزیزوں میں سے لے کر، تو یہ بیٹا پالنے سے بیٹا نہیں بنتا، اللہ نے یہ فرمایا، ٹھیک ہے نا۔ منہ والے بیٹے کو اللہ نے تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بنایا، یہ بیٹا ہو نہیں سکتا، یہ وراثت میں وارث نہیں ہوگا، نہ اس کی میراث میں آپ وارث ہوں گے، ٹھیک ہے۔ بیٹا وہی ہے جو آپ کے خون سے بنا ہو، ٹھیک ہے۔ بیٹا وہی ہے جو آپ کے خون سے دنیا میں آیا ہو، وہ بیٹا ہے، لیکن منہ بولا بیٹا بیٹا نہیں ہے۔ اسی طرح ماں کو، اب بیوی کو ماں کہہ دینے سے یعنی حرام کرنے کے لیے اپنے اوپر، وہ ماں نہیں بنتی، اس کے لیے اس لفظ کے لیے باقاعدہ کفارہ ہے، جرمانہ ہے۔ اور کسی کے سینے میں اللہ نے 2 دل پیدا نہیں کیے بلکہ ایک ہی دل ہے، ٹھیک ہے۔
اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ اللہ نے کسی مرد کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے؟ کیوں کہا؟ کیونکہ پچھلے آیات میں یہ تجویز پیش کی گئی تھی کافروں کی طرف سے کہ آپ کافروں کے کچھ مطالبات کو تسلیم کریں، کچھ اپنی باتیں چھوڑیں، ہاں، اور کافر کی کچھ باتوں کو مانیں۔ اس سے یہ ہوگا کافر بھی خوش ہو جائیں گے اور مزید آپ کی دعوت و تبلیغ میں لوگ شریک ہوں گے، تو اس سے اللہ میاں بھی خوش، کافر بھی خوش، آپ کا تبلیغ سلسلہ بھی چلے گا۔ یہ مصلحت والا جو ایک کلام یا تجویز آئی ہے، اس کے علاوہ اللہ فرما رہے ہیں کہ انسان کے سینے میں ایک ہی دل ہے، یا تو اللہ کو خوش کرو یا پھر بندوں کو خوش کرو۔ یہ 2 دل نہیں ہے، یہ منافقانہ چال اسلام میں نہیں ہے۔ اللہ کو بھی خوش کرو اور نافرمانوں کو بھی خوش کرو، ایسے نہیں ہو سکتا۔ یا تو اللہ کو خوش کر اللہ کے لیے ہو جاؤ، یا پھر انسانوں کو خوش کر کے جہنم کما لو۔ ایک دل کا مالک انسان، 2 دل نہیں ہے دل سینے کے اندر، اس وجہ سے کہا گیا ذالکم قولکم بافواہکم۔ یہ اوپر جو باتیں ہوئی ہیں مذکورہ باتیں، ایک تو بیوی کو ماں قرار دینا حرمت میں، یا منہ بولے بیٹے کو، لے پالک بیٹے کو بیٹا قرار دینا، یہ تمہارے منہ کی باتیں۔ ذالک قولکم بافواہکم، فمن کی جمع افواہن ہے، فمن کی جمع افواہن، تو تمہارے یہ منہ کی باتیں ہیں، اس سے حقیقت بدلتی نہیں ہے۔ جو لے بالک بیٹا ہے وہ اپنے باپ کا بیٹا ہے، تمہارا نہیں۔ اللہ یقول الحق، اللہ تعالیٰ تو حق بتاتے ہیں، اللہ تو حق کی بات کرتے ہیں۔ وہ یہدی السبیل، اور وہی صحیح راستہ کی رہنمائی فرماتے، ٹھیک ہے۔ ادعوہم لآبائہم، ان منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو۔ مثلا ایک لڑکا ہے، آپ نے اس کا نام اس کا اصل نام ہے غلام حسین، اس کے والد کا نام ہے ماجد حسین، آپ نے کہنا کہ او ماجد حسین کے بیٹے غلام حسین ادھر آ، باپ کے نام سے پکارو۔ اب مثلا آپ وسلم کا ایک پالک بیٹا تھا حضرت زید بن حارثہ، تو حضور اتنی محبت فرماتے تھے کہ لوگ کہنے لگے کہ زید بن محمد، زید بن محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹا زید۔ اللہ نے آیت نازل فرمائی، خبردار سے نہیں کہنا، یہ حارثہ کا بیٹا ہے، زید بن حارثہ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیپالک بیٹا ہے، یہ حقیقی بیٹا نہیں بن سکتا۔ ادعوہم لآبائہم، ان کو پکارو ان کے باپ کے لیے، باپوں کے لیے، یعنی باپوں کے نام سے پکارو۔ هو اقسط عند اللہ، ایسا کرنا اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کے مطابق ہے۔ اقسط، یہ قسط سے ہے، انصاف کو کہتے ہیں، عدل کو کہتے ہیں، اس سے اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، تو یہ زیادہ باپوں کے نام سے پکارنا یہ اللہ کے نزدیک پورے انصاف کا تقاضا پورا کرتا ہے۔ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، کتنے تفصیل سے اللہ پاک ان احکام کو بیان فرما رہے ہیں۔ اگر تمہیں معلوم نہیں ہے ان کے والدین، ان کے باپ کا علم نہیں ہے کون باپ ہے، تو پھر تو تمہارے دینی بھائی ہیں، اخوانکم فی الدین، دین کے سلسلے میں تمہارے بھائی ہیں، یہ یعنی دینی بھائی ہیں، اور موالیکم، اور تمہارے غلام ہے، ٹھیک، اگر غلام ہے تو تمہارے غلام ہے، مولا کے جمع موالی، اور مولا کا ترجمہ صرف غلام نہیں ہے بلکہ 16 معنی ہے، ان میں سے ایک ہے انت مولانا، یعنی مولا یعنی رب کے معنی میں، پروردگار، مالک، سرپرست، سربراہ، جگری دوست، سرپرست اعلیٰ، ان مفہوم میں مولا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو رب کے معنی ہے، جیسا انت مولانا قرآن میں آیا ہے کہ اللہ ہی ہمارے مولا ہے، کارساز ہے، اور ہمارے تمام کاموں کی تدبیر کرنے والے۔ اور ایک مولانا ہے سرپرست اعلیٰ، جس کی وجہ سے ہم علماء کرام کو مولانا فلان بن فلان کہتے ہیں، مولانا ہمارے مولانا ہے، یہ ہمارے سرپرست اعلیٰ ہے۔ اسی طرح مولا غلام کو بھی کہتے ہیں، یہ میرا مولا ہے، اور غلام کے لیے اس کے آقا کو بھی مولا کہا جاتا ہے، یہ میرا مولا ہے، یعنی یہ میرا آقا ہے۔ اور آزاد شدہ جس غلام کو آزاد کر دیا گیا اسے بھی مولا کہتے ہیں۔
ٹھیک ہے. تو ایک حدیث میں ہے من کنت مولاہ فعلی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. یہاں مولا رب کے معنی میں نہیں ہے، یاد رکھیے. یہاں رب کے معنی میں نہیں. کسی نے اگر یہ غلط مطلب لیا تو وہ کافر ہو جائے گا بندہ. ٹھیک ہے نا. یہاں مولا ہے سرپرست اعلیٰ یا دوست، جگری دوست. سرپرست اعلیٰ دوست کے معنی بھی ہے، جگری دوست کے معنی بھی ہے، سرپرست اعلیٰ، سربراہ، آقا، ان معنوں میں صحیح ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کا آقا ہو تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اس کا آقا ہے. یہ حضرت علی کے مقام کو بیان کیا گیا. ٹھیک ہے. لہذا رب کے معنی میں کہنا یا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مولا کائنات کہنا یہ بہت بڑی زیادتی ہے. کیسے مولا کائنات؟ کائنات کا مولا تو اللہ ہے. یہ تو ہمارے لیے کہا گیا تھا کہ ہمارے لیے وہ آقا ہیں، ہمارے لیے بڑے ہیں، ہمارے سربراہ ہیں. مولا کائنات تو اللہ ہے. پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ مولا کائنات تو اللہ میں یہ کیا ہے؟ پھر یہ شرک عین شرک نہیں کرنا چاہیے. اچھا جی، آپ کو بات سمجھ میں آ رہی؟ جی عالیہ امان، جی استاد جی. بات کلیئر ہے نا؟ الحمدللہ. جی جی الحمدللہ. یہ جو لوگ علی رضی اللہ عنہ کو مولا کائنات کہتے ہیں بالکل غلط کہتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں. وہ ہمارے لیے مولا ہے، یعنی ہمارے لیے آقا ہے، سربراہ ہے، مربی کے معنی میں ہے. اس سے آپ رضی اللہ عنہ کا مقام اونچا ہوتا ہے، لیکن ان کو خدا تک تو نہ لے جائے نا. مولا کائنات اللہ پاک ہے. اچھا جی، تو یہاں پہ وہ موالیکم تمہارے غلام ہے، تمہارے دوست ہیں. اگر باپ کا پتہ نہیں لے پالک بیٹے کا باپ کون ہے تو تمہارے دینی بھائی تو ہیں، تمہارے دوست تو ہیں. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اور تم پر کوئی حرج نہیں ہے ان غلطیوں کے حوالے سے جو تم کر چکے ہو. یعنی ماضی میں اگر یہ تم نے بیٹا بنایا، بیٹا کہا ہے اور بیٹا کہہ کر پکارا ہے تو وہ غلطیاں اللہ نے معاف فرما دی. جو ہو گیا سو ہو گیا. وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، مگر پکڑ ہوگی اس چیز کی جس کے تمہارے دلوں نے آمدن کیا ہو. ہوئی ہوئی ہوئی، دیکھا نا. لیس علیکم جناح فیما اخطأتم، تم نے جو خطا کی ہے، غلطی کی ہے، اس پہ تو کوئی حرج نہیں. اور لیکن تمہارے دلوں نے جو قصدن کیا ہے غلط کام، وہ نہیں، وہ مستثنا ہے. وہ پکڑ کی زد میں آئے گا. کیا مطلب؟ یعنی کسی کو علم نہیں تھا کہ ایسا کہنا اپنے بیٹے کو اپنی طرف منسوب کر کے پکارنا غلط ہے، ناجائز ہے. علم نہیں تھا تو جہالت کی وجہ سے وہ کرتے رہے. جو ہی علم آیا اللہ نے منع فرما دیا پھر وہ باز آ گیا. تو اس کو وہ جو نادانی میں جو غلطی ہوئی وہ معاف ہے. لیکن جان بوجھ کر اللہ کا حکم جاننے کے باوجود کسی لے پالک بیٹے کو اپنے طرف منسوب کریں، اپنا وارث بنائیں دیگر سلبی بیٹوں کی طرح، پھر یہ گناہ میں شامل ہوگا اور اس کی پکڑ ہوگی، گرفت ہوگی، سزا ہوگی. ٹھیک ہے، اللہ اگر معاف نہ کرے تو. وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ پاک بہت زیادہ بخشنے والے اور بڑی بڑی رحمت کرنے والے. ہم اپنے طلباء کو، طالبات کو پیار سے محبت میں آ کر بیٹا بیٹی کہہ دیتے ہیں، یہ ہمارے رواج ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ تو ایک پیار کے لیے تعبیر ہے. لیکن سلبی بیٹے کی طرح سمجھنا، قرار دینا لکھت پڑھ میں کہ مثلا میرا بیٹا حمد ہے اور ایک بیٹا مثلا کوئی اور، اس کو بھی میں نے حمد کی طرح لکھوا دیا کہ میرا بیٹا ہے، اس کے باپ کا پتہ ہی نہیں ہے لیکن میں خود باپ بن گیا ہوں ڈاکومنٹس میں. بالکل غلط کیا ہے، اس کی اجازت بالکل نہیں ہے. اللہ یہ فرما رہے ہیں. تو جان بوجھ کر اس طرح کرنا غلط. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم
وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ اس آیت کو ذرا سمجھیں۔ ایمان والوں کے لیے یہ نبی جو ہے، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریب تر ہیں، ولایت رکھتے ہیں، اور ان کی بیویاں ان کے مائیں ہیں، پیغمبر کی بیویاں ہماری مائیں ہیں۔ اس کے باوجود اللہ کی کتاب کے مطابق جو صلبی رشتہ دار ہیں، صلبی رشتہ دار اولو الارحام جنہیں کہتے ہیں، رحم کے ذریعے سے جو رشتہ بنا ہے، دوسرے مومنوں اور مہاجرین کے مقابلے میں ایک دوسرے پر میراث کے معاملے میں زیادہ حق رکھتے ہیں۔ یعنی اپنی اولاد میں بیٹا بیٹی شامل، بیوی شامل، ماں باپ شامل، بھائی بہن شامل، یہ سب اولو الارحام ہے، رحمی رشتہ دار۔ تو اللہ کی کتاب میں رحمی رشتہ دار میراث کے حوالے سے ایک دوسرے سے زیادہ بہتر ہیں، ہاں، کن کے مقابلے میں؟ عام مومنین اور عام مہاجرین کے مقابلے میں۔ الا یہ کہ تم اپنے دوستوں کے حق میں کوئی وصیت کر کے ان کے ساتھ نیکی کرو۔ الا ان تفعلوا الى اولیائکم، ولی کی جمع اولیاء ہے، ولی کہتے ہیں جگری دوست کو، مگر یہ کہ تم کچھ کر جاؤ اپنے جگری دوستوں کی جانب کوئی بھلائی، معروفاً، یہ الگ بات۔ کیا کہنا چاہ رہا اللہ پاک؟ ایک یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنی ذات سے اتنے وفادار نہیں جتنا نبی ہم سے وفادار ہیں۔ ہم اپنی ذات سے اتنی ولایت، سربراہی، اتنی نگرانی، اپنا خیال نہیں رکھتے جتنا نبی ہمارا خیال رکھتے ہیں۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، مومنوں کے لیے نبی کی ولایت سب مومنوں کے اپنے ذات سے بڑھ کر ہے۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اتنا پیار فرماتے تھے، ہمارے لیے اتنے مخلص سے، ہم اپنے ذات سے اتنے مخلص نہیں ہیں۔ اللہ نے یہ گواہی دی ہے۔ نمبر 2، وہ ازواجہ امہاتہم، ان کی بیویاں ہمارے مومنوں کی مائیں ہیں۔ یعنی حضور کی جتنی بیویاں تھیں، انتقال کے موقع پہ 9 بیویاں تھیں، بعد میں ان کی شادی حرام تھی کسی امتی سے، کیونکہ امت کے لیے ان کو ماں کا درجہ اللہ نے دے دیا۔ اما عائشہ جوان تھی، 18 سال کی عمر میں بیوہ ہوئی، پورے زندگی بیوگی میں گزاری، تو مومنوں کی ماں ہے، وہ ماں کی شادی بیٹے سے ہو نہیں سکتی۔ اللہ نے یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا مقام اونچا کیا۔ اور دوسرا ٹکڑا یہ ہے، جو اولو الارحام ہوتے ہیں، رحمی جو رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ اولا اور افضل ہوتے ہیں اللہ کی کتاب میں، یعنی لوح محفوظ میں یا اللہ کے مکتوب قوانین میں۔ رحمی رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ افضل اور قابل ولایت یا قابل ترجیح ہوتے ہیں، ان کے مقابلے میں عام مومنین اور مہاجرین کے مقابلے میں۔ لہٰذا مطلب یہ ہے کہ میراث کی تقسیم میں اولو الارحام زیادہ حقدار ہیں۔ عام مومنوں کو میراث کی تقسیم کا مال نہ دیں، صرف رحمی رشتہ داروں میں تقسیم کریں۔ بیٹا بیٹی ہے، اگر بیٹا فوت ہو تو والدین ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر ایک شخص کے ہاں نرینہ اولاد نہیں ہے، اولاد ہی نہیں ہے، یا لڑکیاں ہیں، تو ایسی صورت میں بھائی بہن بھی وارث ہو جاتے ہیں۔ اگر ایک لڑکا بھی اپنی اولاد میں شامل ہو، بھائی بہن میراث سے محروم۔ ٹھیک ہے، تو باقی بیٹے کی وراثت سے والدین کو حق ملتا ہے، شوہر کی وراثت سے بیوی کو، بیوی کی وراثت سے شوہر کو حق ملتا ہے۔ بالکل اللہ نے سورہ نساء میں ان تمام حقوق کی تفصیل بتا دی ہے۔ تو لیکن عام جو پبلک ہے، مہاجرین ہو یا عام مومنین ہو، ان کا کوئی حق کسی کے میراث میں نہیں ہے۔ البتہ اگر تم کچھ کر جاؤ اپنے جگری دوستوں کی جانب کوئی بھلائی، وہ الگ بات ہے۔ یعنی ایک مرنے والا دنیا سے جانے سے پہلے وصیت کر جاتا ہے کہ میرے مال میں سے
اتنا حصہ میرے فلاں دوست کو دینا، وہ میرا دوست رہا، زندگی بھر کا ساتھی رہا، یا وہ غریب ہیں تو اس کو اتنا مال دینا۔ یہ جب وصیت کی جائے گی اس وصیت کے مطابق اس دوست کو مال دیا جائے گا، بالکل دیا جائے گا، کیونکہ مرنے والے کی وصیت کو نافذ کرنا زندوں پر فرض ہے، جب تک کہ کوئی حرام وصیت نہ ہو، ناجائز وصیت۔ دو چیز یاد رکھیے گا، لا وصیت لوارث، جس کو اللہ نے وارث بنایا قرآن میں حدیث میں، اس کے لیے وصیت جائز نہیں۔ مثلا آپ کے 4 بیٹے ہیں، ایک بیٹے نے بڑی خدمت کی، تو آپ مرنے سے پہلے یہ وصیت نہیں کر سکتی کہ میرا جس بیٹے نے خدمت نہیں کی اس کو مال ذرا کم دینا، اور جس نے زیادہ خدمت کی ہے اس کو وراثت کے علاوہ بھی مال دینا، نہیں، ایسی وصیت نافذ نہیں کی جائے گی۔ جس نے خدمت کی ہے اللہ اس کا اجر دیں گے، جس نے خدمت نہیں کی اللہ اس کو سزا دیں گے، یا چاہے تو معاف کر دیں گے۔ لیکن میراث کی تقسیم میں مال اس کو بھی برابر ملے گا، جس نے خدمت کی، اور جس میں نہیں کی اس کو بھی برابر مال ملے گا۔ اس لیے وارثوں کے حق میں کوئی وصیت جائز نہیں، جو اللہ نے میراث میں حصہ دیا بس وہی۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے، آپ کے پاس بہت مال ہے تو آپ میکسیمم 1/3 تک وصیت کر سکتے ہیں، سارا مال کے نہیں کر سکتے، تاکہ وارثوں کے حق تلفی نہ ہو۔ میکسیمم 1/3 تک آپ وصیت کر سکتے ہیں باہر کسی کو دینے کے لیے۔ کان مذکورا، اوپر جو احکام بیان ہوئے ہیں، اوپر جو بیان ہے ذالک البیان المذکور اعلیٰ، یہ کتاب میں مذکور ہے، مذکور کہتے ہیں سطروں میں لکھا ہوا، کتاب میں یہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے۔ کتاب کائنات ہے، لوح محفوظ میں جو درج ہیں وہاں پہ یہ قانون موجود ہے کہ رحم رشتہ دار ایک رام پبلک کے لیے کر جائے۔ اچھا جی، یہاں تک میرے خیال میں یہ آیت نمبر 6 تک تو ہم نے پڑھ لی، اب آگے تو وہ کیا خیال جی؟ ابراہیم صاحبہ آپ بولیے۔ جی استاد صاحب میوٹ ہو گئے ہیں سب نا، تو اب طریقۃ الاسفیہ کا اسٹارٹ کر لیں، ٹائم کافی اوپر ہو گیا۔ ہاں 6 منٹ اوپر ہوئے، چلیں یہاں تک ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میں نے کل طریقۃ الاسفیہ کی کلاس نہیں لی، تو کوئی بہن میسج کر دے کہاں سے پڑھنا ہے۔ موسم بھائی سب کے مائک کھول دیں، سب کو مائک دے دیں پلیز، جس نے کو پوچھنا ہو۔ جی بتائیے کہاں سے پڑھنا ہے جی؟ بتا دے کوئی بہن، میسج کر دے پلیز، مجھے نہیں پتا کل یہ کمپلیٹ ہو گیا تھا درس جو سالس سے آج کرا تھا۔ جی استاد جی، یہ الدرس الرابعہ اشرہ پڑھنا ہے۔ محسن بھائی مائک کی آپشن دے دیں پلیز سب کو، یا عالیہ کو ہوسٹ بنا دیں۔ ٹھیک ہے، میں اس کو ڈسپلے کر دیتا ہوں، سب کچھ کرا دیں۔ استاد صاحب شور بہت آ رہا ہے آپ کے مائک سے، جیسے نا کوئی میں ٹھیک کرتا ہوں ابھی ٹھیک ہے، ایک منٹ۔ علی امان صاحبہ آپ بولیے،
یہ میں نے صحیح ہے؟ جی استاد جی اب اسکرین آ رہی ہے. یہ پڑھنا ہے الامانہ. ہاں الامانہ جی پڑھنا جی ہے. ہاں جی یہ پڑھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الدرس الرابع عشر. 14واں درس سبق الامانت. امانت داری. امانت داری کی بڑی اہمیت اسلام میں. مسلمان ہو اور امانت دار نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا. اگر امانت دار نہیں ہے تو اس کے اسلام میں خلل ہے. ٹھیک ہے. ایک حدیث شریف میں ہے, سب کو یاد رکھنا چاہیے, ہو سکے تو ذرا لکھ لیجئے. اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا. 4 خصلتیں جس آدمی میں پائی جائیں وہ پیورلی منافق ہے. وَإِن صَلَّى وَصَامَ. اگرچہ وہ نماز پڑھے, اگرچہ وہ روزہ رکھے. اللہ کے نبی کے فتویٰ کے بعد کوئی فتویٰ نہیں. اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا. 4 خصلتیں جس آدمی میں پائی جائیں وہ پیورلی منافق ہے. وَإِن صَلَّى وَصَامَ. اگرچہ وہ نماز پڑھے, اگرچہ وہ روزہ رکھے. پہلی خصلت کیا ہے؟ اذا حدث کذب. جب بات کرے تو جھوٹ بولیں. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ. جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کریں, وعدہ خلافی کریں, مکر جائیں, ٹائم پر پیسہ واپس نہ کریں. ٹھیک ہے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ. اور جب امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کریں. امانت پیسہ رکھنا تو بڑا مسئلہ نہیں ہے, پیسہ تو آتا جاتا ہے. اگر کوئی کمپنی کا راز ہے جس سے کمپنی کو بڑا نقصان ہوگا, یا کوئی کسی کا شخصی راز ہے وہ کو افشا کرنے کی دھمکی دینا تاکہ پیسے بٹورے, یہ عین منافقت کی واضح علامت. ایک تو بات کرے تو جھوٹ بولیں, منافق کی علامت. ایک تو وعدہ کرے تو خلاف ورزی کریں, وعدہ خلافی کریں. اور 3 ہے, کیا 3 ہے؟ اگر امانت رکھی جائے اس میں خیانت کریں. چوتھی صفت یہ ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ. جب آپس میں خصومت ہو, مخاصمہ ہو, لڑائی جھگڑا ہو, کسی کو فجور کہتے ہیں کہ آپ کر لیں, کی گالیاں دی, قتل کریں, ٹھیک ہے نا, ذلیل و خوار کریں, یہ منافقوں کی علامت. تو یہ 4 خصلتیں جن میں پائی جائیں, اللہ کے رسول نے فتویٰ دے دیا 14 سال پہلے, وہ خالص منافق ہے, اگرچہ نمازی ہو, اگرچہ روزہ دار ہو. آگے چلیے. وجد خالد فی المدرسة قلما غالیا. خالد نے اسکول میں ایک قیمتی قلم پایا. تو ہم ترجمہ کریں گے بامحاورہ کہ خالد کے مدرسے میں ایک قیمتی قلم ملا. اس ترجمے میں قلم فاعل بن جاتا ہے. یہ اردو کا اپنا ترجمہ ہے, عربی کے لحاظ سے ترجمہ نکلتا ہے خالد نے پایا, ایک قیمتی قلم پایا. فأخذه. تو زمین پہ پڑا ہوا تو اس نے اٹھا لیا, لے لیا. وسلمه الى مدیر المدرسہ. پھر جا کے کیا کیا, مدرسے کا یعنی اسکول کا جو ہیڈ ہے, ہیڈ ماسٹر یا محتمم صاحب, ان کے حوالے کیا. جیب میں ڈال کر گھر نہیں لے گیا, بلکہ ہیڈ ماسٹر صاحب کو یا محتمم صاحب کو جا کے دیا. فشکرہ. شکرہ میں جو ہوا فاعل ہے وہ مدیر کی طرف راجع ہے, تو مدیر نے یعنی محتمم نے اس کا شکریہ ادا کیا. ولما وقف التلاميذ صفوفا. جب طلباء صف بند ہو کے